اب آئیے کے سے شروع ہونے والے الفاظ کے معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے 470واں کلو گرام، KILOGRAM، کلو گرام۔ یہ مقدار مادہ کی اکائی ہے، تول کی اکائی ہے، ہم لوگ جانتے ہیں۔ اور شاعر نے اس کو اس طرح سے استعمال کیا ہے اپنے شعر میں: گاہک سے تو کلو میں چکاتا ہے قیمتیں، گاہک سے تو کلو میں چکاتا ہے قیمتیں، پر مال تولتا ہے ابھی تک وہ سیر سے۔ سیر چھوٹا ہوتا ہے ذرا سا کلو گرام سے، پیسے تو کلو کے لیتا ہے لیکن مال تول کے دیتا ہے سیر کے حساب سے، بے ایمانی کرتا ہے۔ اگلا لفظ ہے 418واں کلو لیٹر، کلو لیٹر، KILOLITER، کلو لیٹر۔ حجم کی اکائی ہے، 1 کلو لیٹر میں 1000 لیٹر ہوتے ہیں۔ اور 419واں لفظ ہے کلو میٹر، KILOMETER، کلو میٹر، فاصلے کی اکائی ہے۔ اور 1 کلو میٹر میں آپ جانتے ہیں کہ 1000 میٹر ہوتے ہیں۔ اور اگلا لفظ ہے 420واں کائنیٹک انرجی، کائنیٹک انرجی، KINETIC، کائنیٹک، اور ENERGY، انرجی، حرکی توانائی۔ نام سے ظاہر ہے حرکی توانائی جو حرکت کی وجہ سے کسی جسم میں ہوتی ہے، یا توانائی بالفعل، کوئی چیز کام کر رہا ہے، کوئی شخص دوڑ بھاگ رہا ہے تو اس کی توانائی جو ہے وہ حرکی توانائی کہلاتی ہے۔ کسی جسم میں اس کی حرکت کی وجہ سے موجود توانائی، کوئی جسم ہے، انسان، حیوان یا کوئی مشین، تو جو چل رہی ہے، جو فاصلہ طے کر رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، اس میں توانائی حرکی ہوگی۔ اور اس سے اگلا لفظ جو کے سے شروع ہوتا ہے 421واں کنگڈم، KINGDOM، عالم، بادشاہی، دنیا، یہ اس کے معنی ہے۔ اور عالم ذی حیات کو یعنی زندہ چیزوں کو 2 گروہوں یعنی عالم حیوانات اور عالم نباتات میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی زندہ چیزوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک عالم حیوانات یعنی حیوانات کی دنیا، اور ایک عالم نباتات یعنی پودوں کی، نباتات کی دنیا۔ اور اسے شاعر نے عالم کے لفظ کو اس طرح سے شعر کے سانچے میں ڈھالا ہے: اپنے ہی غم سے نہیں ملتی نجات، اپنے ہی غم سے نہیں ملتی نجات، اس بنا پر فکر عالم کیا کریں، اپنے ہی غم سے نہیں ملتی نجات، اس بنا پر فکر عالم کیا کریں۔ اپنے ہی غماں تو نجات نہیں ملتی تے دوجیاں دا فکر کی کریے۔ 422واں لفظ ہے کے سے شروع ہونے والا نالج، KNOWLEDGE، نالج، علم۔ علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایل سے شروع ہونے والے الفاظ کو سمجھتے ہیں۔ یہ پہلا لفظ ہے 423واں لیبل، LABEL، لیبل، نشان لگانا یا پرچی لگانا، اور تصویر کے مختلف حصوں پر نام لکھنا۔ کوئی چیز ہے، سودا بہت سارا پڑا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان پر پرچیاں لگانا، نام لکھنا، اسے کہتے ہیں لیبل کرنا۔ یا کوئی تصویر ہے، اس کے مختلف حصے ہیں، ان پر نام نہیں لکھے ہوئے تو نام لکھنا، یہ لیبل کرنا کہلاتا ہے، نشان لگانا، نشان زد کرنا۔ حیاتیات کے عملی امتحان میں کسی تصویر کے مختلف حصوں کو لیبل کرنا ہوتا ہے، نشان زد کرنا ہوتا ہے۔ حیاتیات کا مطلب بایولوجی، زندہ چیزوں کا علم، زندہ چیزوں میں پودے اور جانور دونوں آ جاتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے 424واں لینڈ سلائیڈنگ، ریزش زمین، شین نیچے زیر ہے، ریزش زمین، زمین کا ریزہ ریزہ کر کے گرنا، یا زمینی لڑھکاؤ، زمین کا لڑھکنا چھوٹے چھوٹے تودوں کی صورت میں، یا زمینی پھسلاؤ، مٹی یا چٹان کے تودے کا بالائی سطح سے پھسل کر یا لڑھ کر نیچے گرنا،
یہ ریزش زمین، زمینی لڑھکاؤ یا زمینی پھسلاؤ کہلاتا ہے اور انگریزی میں لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے 425واں لارج انٹسٹائن۔ لارج انٹسٹائن LARGE اور INTESTINE انٹسٹائن، بڑی آنت۔ آنت کا وہ مختصر تر اور فراخ تر حصہ یعنی چوڑا حصہ، باریک حصہ اور چوڑا حصہ جو ہضم شدہ فضلات کو خشک کر کے براز کو خارج ہونے کے لیے تیار کرتا ہے۔ براز کا مطلب ہوتا ہے فضلہ۔ ہم خوراک کھاتے ہیں، خوراک ہضم ہوتی ہے، جو پاخانہ فاضل جو مواد ہوتا ہے وہ پھر خارج ہو جاتا ہے اور یہ آنت اس کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہے، اخراج کے لیے تیار کرتی ہے فاضل مادوں کو۔ اور 426واں لفظ ہے لاروا LARVA لاروا، پہل روپ، کیڑے کا یا حشرے کا پہل روپ، پہلا روپ، ابتدائی شکل اس کی، حشرات کے دورہ حیات کا پہل روپ۔ اس کے بعد کے روپ میں منجھ روپ، جیسے منجھلا ہوتا ہے درمیان والا، تو منجھ روپ، اور پھر آخری انت روپ یا بالغ حشرہ ہے۔ 3 روپ ہیں کیڑے کے، حشرے کے، پہل روپ، منجھ روپ اور انت روپ۔ اور اگلا لفظ ہے 427واں لیزر۔ لیزر کو ہم لیزر ہی کہتے ہیں۔ یہ دراصل یک رنگی روشنی ہوتی ہے، ایک رنگ پر مشتمل ہوتی ہے جو دور تک بغیر منتشر ہوئے، بغیر بکھرے سفر کرتی ہے۔ عام سفید روشنی تو کچھ دور تک سفر کرنے کے بعد پھیل جاتی ہے اور اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن لیزر ایسی روشنی ہوتی ہے جو ایک رنگ پر مشتمل ہوتی ہے، ایک فریکوینسی پر مشتمل ہوتی ہے اور دور تک بغیر طاقت کو کم کیے، بغیر منتشر ہوئے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد لفظ ہے 428واں لیٹیچیوڈ LATITUDE لیٹیچیوڈ، عرض بلد، زمین کو عرضی رخ پر 2 حصوں میں تقسیم کرنے والا خط۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ زمین کی شکل انڈے جیسی ہوتی ہے، بیضے جیسی، جو چوڑائی کے رخ حصہ ہے۔ اگر ایک خط انڈے کو 2 حصوں میں تقسیم کریں چوڑائی کے رخ، تو جو خط تقسیم کرے گا درمیان والا حصہ، وہاں پہ اگر ایک خط ہم کھینچ دیں گے تو وہ خط عرض بلد کہلائے گا۔ زمین کو عرضی رخ پر، آڈے رخ پر 2 حصوں میں تقسیم کرنے والا خط۔ اس کے بعد کا لفظ ہے 429واں لاوا LAVA، یہ ہم بھی لاوا ہی کہتے ہیں، پگھلا ہوا چٹانی مادہ۔ پگھلا ہوا مادہ جو عموماً پہاڑی علاقوں میں زمین سے نکلتا ہے اور تھوڑی دور بہہ کر جم جاتا ہے، اور جمی ہوئی شکل بھی ایک نئے پہاڑ کی اور ایک نئی چوٹی کی صورت اختیار کر لیتی ہے بعض اوقات۔ یہ کہکشاں، یہ لہو کے قطرے، یہ کہکشاں، یہ لہو کے قطرے، یہاں سے لاوا ابل پڑے گا۔ گرم ماحول کی نشاندہی کی جا رہی ہے، بغاوت کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ یہ کہکشاں، یہ لہو کے قطرے، یہاں سے لاوا ابل پڑے گا، یعنی بغاوت ہو جائے گی، ماحول، یہ خون۔ اور یہ 430واں لفظ ہے لیئر LAYER لیئر، تہ یا پرت، پردہ، چھلکا یا طبق۔ ہم کہتے ہیں کہ 14 طبق ہل گئے، مشہور محاورہ ہے۔ ابرق کی تہیں اتارتے جائیں تو بالآخر ابرق ختم ہو جائے گا۔ تہیں ابرق کی، مائکا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابرق تہوں پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے پیاز کے چھلکے اتارتے جائیں تو آخرکار پیاز پورا ختم ہو جائے گا، یا بند گوبھی کے اوپر پرت یا تہیں اتارتے جائیں تو پوری بند گوبھی ختم ہو جائے گی، یعنی پورا پھل جو ہے وہ تہوں پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح ہر ایک تہ جو ہے وہ انگریزی میں لیئر، تہ، پرت، پردہ، چھلک یا طبق کہلاتی ہے۔ اور طبق کے لفظ کو میر انیس نے اس طرح سے اپنے شعر میں سمویا ہے: جب ضرب کی زمین کے طبق ہل کے رہ گئے، یعنی جب ضرب لگائی تو زمین کے طبق ہل کے رہ گئے، سر اڑ گئے، گلوں سے گلے مل کے رہ گئے، اس طرح
جب ضرب کاری لگائی تو سر اڑ گئے، سر تن سے جدا ہو گئے اور لوگ اس طرح سے گرے جیسے گلے سے گلے مل رہے ہوں۔ اور 431واں لفظ ہے لیف، LEAF، لیف معنی پتا یا برگ یا پات۔ پتا پودے کا اوپری پنجہ نما پتلا حصہ ہوتا ہے، پنجے کی طرح ہوتا ہے نا عام درختوں کے جو پتے ہیں، جس میں ضیائی تالیف کے ذریعے پودے کی خوراک تیار ہوتی ہے۔ زمین سے پانی، ہوا سے آکسیجن، سورج سے روشنی، ساری چیزیں اکٹھی کر کے ضیائی تالیف اس عمل کو کہتے ہیں، اور اس عمل کے دوران پودے کی خوراک تیار ہوتی ہے پتے کے اندر۔ اور میر نے پتے کے لفظ کو اس طرح اپنے شعر کے اندر سمویا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص ہمیں جانتا ہے، نہیں جانتا تو صرف ہمارا دوست ہی ہمیں نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد ہے 432واں لفظ لرنڈ، LEARNED، لرنڈ سیکھا ہوا، ماہر، فاضل، وہ شخص جس کو مطالعے یا عملی کام سے عالم، فاضل یا ماہر مانا گیا ہو۔ 433واں لفظ ہے لرنڈ ایڈاپٹیشن، LEARNEDADAPTATION، لرنڈ ایڈاپٹیشن۔ لرنڈ کا مطلب سیکھا ہوا، ایڈاپٹیشن کا مطلب مطابقت پذیری، یعنی ماہرانہ یا علمی مطابقت پذیری۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ ایک عالم فاضل شخص تعلیم یافتہ ماحول میں علمی مطابقت پذیری کی وجہ سے زیادہ بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے۔ کوئی عالم فاضل شخص ہے، اس کو اگر علمی ماحول ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ علمی مطابقت پذیری ہے، لرنڈ ایڈاپٹیشن۔ اور 434واں لفظ ہے لیسٹ، LEAST، لیسٹ کم ترین، نسبتاً سب سے کم، عام پیمانے کا کم ترین شمار، کم سے کم یعنی پیمائش کرنے کی صلاحیت 1 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ عام جو پیمانے جس سے ہم لکیریں لگاتے ہیں اس کی پیمائش کی کم سے کم صلاحیت 1 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد 435واں لفظ ہے لیوی، LEVEE، اس کا مطلب دریا کا پشتہ یا بند، حفاظتی بند، دریا کے سیلاب کو روکنے کے لیے پشتہ یا بند۔ ابھی جو سیلاب آیا آپ نے دیکھا کہ دریا کے پشتے ٹوٹ جانے سے شہروں کے شہر اور دیہاتوں کے دیہات زیر آب آ گئے۔ اور اگلا لفظ 436واں ہے لیور، LEVER، لیور، لیور بھی کہتے ہیں، بیرم بھی کہتے ہیں اور تل کہتے ہیں پنجابی میں، تل، تل دے کے اس چیز نو چک دیتا، یعنی لمبی سی سولاخ یا لمبی سی لکڑی مضبوط جو چیزوں کو اٹھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کوئی وزنی چیز اٹھانے یا حرکت دینے کے لیے استعمال کی جانے والی سولاخ یا لکڑی لیور کہلاتی ہے۔ اس کے بعد 437واں لفظ ہے لائف، زندگی، زیست۔ شاعری میں زیست کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب زندگی ہے۔ زندگی خدا کی امانت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور شاعری میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ زیست اور ہے جس کو نہ آئے موت کبھی، وہ زیست اور ہے جس کو نہ آئے موت کبھی، بدن میں سانس کی مہلت کو زندگی نہ سمجھ۔ اور یہ احمد سبحانی آکاش ہیں شاعر کا نام۔ اگلا لفظ 438واں ہے لائف سائیکل، LIFE، لائف، CYCLE، سائیکل، دور حیات، زندگی کا چکر، کسی جاندار کے افعال و اعمال کا مکمل سلسلہ، اس کی زندگی میں جو جو مراحل آتے ہیں ان مراحل کا دورانیہ، دور حیات یا زندگی کا چکر۔ رہے گا یاد یہ دور حیات کیا ہم کو، شاعر کہتے ہیں رہے گا یاد یہ دور حیات کیا ہم کو، کہ زندگی میں ہی ترسے ہیں زندگی کے لیے۔
اور 439واں لفظ ہے لائف سپین، عرصہ حیات، مدت زندگی، LIFE لائف اور SPAN سپین، عرصہ حیات یا مدت زندگی، کسی جاندار کی طبی عمر کو جو وہ عمر گزار کے دنیا سے کوچ کرتا ہے اس کو عرصہ حیات یا مدت زندگی کہتے ہیں۔ اور 440واں لفظ ہے L سے شروع ہونے والا لفٹ، LIFT، لفٹ کا مطلب لفظی مطلب اٹھانا ہوتا ہے، اور اسے بھی لفٹ کہتے ہیں جو مسافروں کو نیچے سے اوپر والی منزل کی طرف لے کر جاتی ہے۔ بلند کرنا، لفٹ، چڑھانے یا اتارنے کی سواری یا مشین، اور اٹھانا یا اٹھنا میر تقی میر کہتے ہیں دیکھ دل سے کہ جہاں سے اٹھتا ہے، دیکھ دل سے کہ جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ اور 441 نمبر ہے لفظ کا L سے شروع ہونے L کا لفظ ہے LIGHT، لائٹ، روشنی، نور، چانن، ضیاء، یہ سارے لفظ ہیں۔ روشنی بھی توانائی کی ایک قسم ہے، اور شاعر کہتے ہیں کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دیکھا میر تقی میر کہتے ہیں کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دیکھا میر، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اور 442 لفظ کا نمبر ہے L سے شروع ہونے والا LIGHT، لائٹ، YEAR، ایئر، لائٹ ایئر، نوری سال، یعنی وہ فاصلہ جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ دیکھیں ذرا غور کیجئے گا، وہ فاصلہ جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے وہ نوری سال کہلاتا ہے۔ 443واں لفظ ہے L سے شروع ہونے والا LINE، لائن، GRAPH، گراف، لائن گراف یعنی خطی گراف، وہ گراف جو خط یا لائن کھینچ کر بنایا جاتا ہے، وہ گراف جو خط یا لائن کھینچ کر بنایا جاتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ گراف میں دو قیمتیں ہوتی ہیں، ایک ایکس محور پہ، ایک وائی محور پہ، اور درمیان میں ان کے درمیان جو بھی تعلق بنتا ہے اس کا خط کی صورت میں یا لکیر کی صورت میں ایک گراف بنا دیا جاتا ہے جسے خطی گراف کہتے ہیں اور انگریزی میں لائن گراف کہتے ہیں۔ اور 444واں لفظ ہے LINES، لائنز آف فورس، لائنز، LINES لائنز، OF آف اور FORCE فورس، لائنز آف فورس، خطوط قوت، قوت کو ظاہر کرنے والے خطوط، وہ فرضی خطوط جو برقی یا مقناطیسی میدان کی شدت اور سمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ برقی میدان یعنی کہیں پہ برقی قوت ہے، بجلی ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے، یا مقناطیس ہے، اس کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے خطوط جو کھینچے جاتے ہیں، اگر خطوط زیادہ گھنے ہیں، ان کے درمیان فاصلہ کم ہے، زیادہ تعداد میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برقی یا مقناطیسی طاقت زیادہ ہے، اور اگر یہ کھلے کھلے ہیں تو برقی یا مقناطیسی طاقت کم ہے۔ اگلا لفظ ہے 445واں لنک، LINK، اس کا مطلب تعلق، رابطہ یا کڑی، زنجیر کی جیسے کڑیاں ہیں، تو تعلق، رابطہ یا کڑی، سائنسی علوم کا فہم اور قومی ترقی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جس ملک کے بچوں کو سائنسی علوم کا فہم حاصل ہوتا ہے، سمجھ آتی ہے سائنس کی، یہ لازمی بات ہے کہ وہ ملک ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تعلق کے لفظ کو نواز دیوبندی نے اس طرح اپنے شعر میں سمویا ہے، وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہیں، رابطہ کم ہے، تم اس خاموش طبیعت پہ طنز مت کرنا، وہ سوچتا ہے بہت اور بولتا کم ہے۔ اس کے بعد 446واں لفظ ہے لیکوڈ، LIQUID، مایا،
یا رقیق، رقیق کا مطلب پتلا ہوتا ہے، رے قاف دو نقطوں والا، یہ قاف دونوں قاف دو نقطوں والے ہیں، مایا یا رقیق، پانی کی طرح بہنے والی چیز۔ کسی برتن میں موجود مایات اپنا دباؤ چاروں طرف برابر ڈالتی ہیں، جس برتن میں بھی ہم کوئی مایا چیز ڈالیں گے تو وہ مایا چاروں طرف اپنا دباؤ ڈالے گی اور برابر ڈالے گی، اور یہ پاسکل کا قانون بھی ہے، پاسکل سائنسدان کا نام ہے، اور بندہ ناچیز نے اس قانون کو شعر میں اس طرح سے بیان کیا ہے: رقیق شے کا دباؤ چہار سمت لگے، رقیق شے کا دباؤ چہار سمت لگے، تو اس کو کہتے ہیں ہم لوگ پاسکل کا اصول۔ اور 447واں لفظ ہے لسٹ، LIST، لسٹ فہرست۔ خریداری سے پہلے اشیاء کی فہرست بنا لیں تو خریداری میں خاصی آسانی رہتی ہے، اور محسن نقوی نے اس کو اپنے شعر کے سانچے میں اس طرح ڈھالا ہے: اب آخری سطروں میں کہیں نام ہے اس کا، اب آخری سطروں میں کہیں نام ہے اس کا، احباب کی فہرست میں پہلا تھا جو ایک شخص۔ اس کے بعد 448واں لفظ ہے ایل سے شروع ہونے والا لیٹر، LITER، لیٹر، حجم کی اکائی، مایات وغیرہ کا حجم اس کی اکائی۔ مایات کی پیمائش عموماً لیٹروں میں ہی کی جاتی ہے، اور ایک لیٹر میں 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں، جیسے 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے 449واں لفظ ہے لیور، LIVER، لیور، جگر، کلیجہ، ایک بڑا سرخی مائل بھورے رنگ کا عضو۔ جگر آپ بکرے کی، جانور کی قربانی کرتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کلیجی جگر ہوتا ہے، جسے کلیجی کہتے ہیں، کچھ لوگ بھون کے بھی کھاتے ہیں۔ جگر خراب ہونے سے یرقان کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، ہائپاٹائٹس جسے کہتے ہیں، اور شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جگر کو اس طرح اپنے شعر کے سانچے میں ڈھالتے ہیں: پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ اور ایک اور شاعر کہتا ہے کہ ہم نے ان کے سامنے پہلے تو خنجر رکھ دیا، ہم نے ان کے سامنے پہلے تو خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا۔ اور اس کے بعد ہے 450واں لفظ ایل سے شروع ہونے والا لوکیشن، LOCATION، لوکیشن۔ اس کا مطلب مقام، جائے وقوع۔ دل کی جائے وقوع یہ ہے کہ یہ سینے کے بائیں جانب پسلیوں کے حصار میں ہوتا ہے۔ دل کی جائے وقوع، دل کا جائے مقام کہاں ہے، کہاں پہ واقع ہوتا ہے؟ یہ سینے کے بائیں جانب، آپ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیجئے گا، سینے کے بائیں جانب پسلیوں کے حصار میں ہوتا ہے، پسلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے، پسلیاں اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور مقام کے لفظ کو فیض احمد فیض نے اس طرح سے اپنے شعر میں سمویا ہے: مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، جو دوست کے کوچے سے نکلے تو پھر سولی پر چلے۔ 451واں لفظ ہے لانگیٹیوڈینل ویوز، LONGITUDINAL، لانگیٹیوڈینل ویو، WAVE، طولی موجیں، نام سے ظاہر ہے جو طول کے رخ چلتی ہیں، ایسی موجیں جن میں واسطے کے ذرات موجوں کی اشاعت کی سمت کے ساتھ ہی حرکت کرتے ہیں، یعنی جس طرف موجیں سفر کرتی ہیں اسی طرف واسطے کے ذرات بھی سفر کرتے ہیں۔ مثلا کسے ہوئے سپرنگ کے اندر پیدا ہونے والی موجیں، وہ سپرنگ آگے پیچھے کھلتا ہے تو آگے پیچھے اس کی موجیں آگے چلتی ہیں، تو سپرنگ واسطہ یعنی سپرنگ جو ہے وہ بھی آگے پیچھے ہی چلتا ہے، تو جس طرف موجیں ہیں اسی طرف واسطے کے ذرات سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری آواز کی موجیں ہیں ہوا میں چلتی ہیں، تو کہیں کھولاؤ ہے کہیں دباؤ ہے، تو یہ بھی آگے پیچھے، واسطہ ہوا ہے، واسطے کے ذرات آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں،
موجوں کی ہی سمت میں، تو یہ طولی موجیں کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے 452واں، یہ لاؤڈنس، LOUDNESS، لاؤڈنس، بلندی، آواز وغیرہ کی بلندی۔ آواز کی لہروں کا ہیتا یا انتہائی بلندی جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی آواز بلند ہوگی، یعنی آواز کی لہروں کا ہیتا یا انتہائی بلندی، مرکزی مقام سے اوپر کی طرف یا مرکزی مقام سے نیچے کی طرف انتہائی بلندی جتنی زیادہ ہوگی لہروں کی اتنی ہی آواز زیادہ ہوگی۔ اور بلندی کو، بلند کو علامہ اقبال نے شعر میں اس طرح سے ڈھالا ہے: نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ جو قوم کا قائد ہوتا ہے اس کی خصوصیات بتائی گئی ہیں، اس کی نگاہ بلند ہوتی ہے، وہ دور رس نگاہوں سے معاملات کو دیکھتا ہے۔ سخن دل نواز، اس کی گفتگو کا انداز دل نواز ہوتا ہے۔ جاں پرسوز، اور اپنی قوم کے لیے اپنی جان کو گھلا دینے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 453واں لفظ ہے لیونر ایکلپس، چاند گرہن، LUNAR، لیونر، ایکلپس، ECLIPSE، ایکلپس، چاند گرہن۔ خسوف بھی کہتے ہیں، خسوف، نماز خسوف جیسے ہے کہ چاند گرہن کے وقت نماز خسوف پڑھی جاتی ہے۔ چاند کا جزوی یا کلی طور پر تاریک ہو جانا، پہلے ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ کس طرح جب سورج، چاند اور زمین ایک ہی سیدھ میں ہوتے ہیں تو اس وقت چاند گرہن وقوع پذیر ہوتا ہے۔ 454واں لفظ ہے لنگز، LUNGS، لنگز، پھیپھڑے۔ نظام تنفس کے دو بڑے اعضاء جن کا کام سانس اندر کھینچنا اور باہر نکالنا ہے۔ ہمارے سانس لینے کا جو نظام ہے وہ اس کا انحصار پھیپھڑوں پر ہے۔ سانس ہم اندر کھینچتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں، یہ کام پھیپھڑے سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد 455واں لفظ ہے لسٹر، LUSTER، لسٹر، چمک دمک، چمک دمک، چیزوں کی ظاہری چمک دمک سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں بلکہ بندہ ناچیز نے اسی چمک دمک کو شعر کے سانچے میں اس طرح سے ڈھالنے کی کوشش کی ہے: چمک دکھا کے وہ ہر شے کو لوٹ لیتے ہیں، چمک دکھا کے وہ ہر شے کو لوٹ لیتے ہیں، کہ میرے شہر کے اکثر ہیں لوگ سوداگر۔